ایک محترمہ بہن کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 38 سال یعنی 38 سال ہو چکی تھی۔ خاندان اور رشتہ داروں کے طعنے سن سن کر وہ مایوس ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اب اس کی شادی ممکن نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر کسی نے انہیں یا لطیف ہو کا وظیفہ بتایا کہ یہ کرو، یہ مشورہ دیا۔ جو انہوں نے یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کا وظیفہ انہوں نے 40 دن تک کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہترین خاندان سے رشتہ آیا جو ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ رشتہ طے پایا اور اللہ نے انہیں بہترین ہم سفر عطا کیا۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وہی وقت ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ایک اور بہن، ان کا کہنا ہے کہ ان کی شادی کو 12 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہ تھی۔ وہ ہر رات دعا کرتی اور ہر ممکن علاج بھی انہوں نے کروایا مگر سب بے سود رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک عالم دین نے انہیں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین کا وظیفہ کرنے کو کہا۔ وہ روزانہ 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے لگی اور وہ کہتی ہیں کہ تہجد میں اللہ سے رو کر دعا بھی مانگتی۔ 6 ماہ بعد اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی اور جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی۔ یاد رکھیں کہ اللہ سب سنتا ہے، بس ہمیں اپنے ایمان اور صبر کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب دعا دل سے کی جائے اور یقین مضبوط ہو تو اللہ ضرور راستے کھولتا ہے۔ یہ دعا بھی آپ جو نا وہ سرد کریں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور خاص کر جو بالکل آسان وظیفہ میں نے پہلے بیان کیا ہے جو اس بہن نے وظیفہ کیا تھا، یا لطیف ہو یا لطیف ہو 40 دن تک، یہ بھی بہترین وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر شفا بھی رکھی ہے اور بے شمار برکات بھی رکھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو یا مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ نماز عشاء کے بعد یا لطیف ہو 129 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 وہ تلاوت کرے، اور آیت نمبر 36 کون سی ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ جلد رشتہ طے پایا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، یعنی روزانہ نماز عشاء کے بعد یا لطیف ہو 129 مرتبہ، اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ جلد رشتہ طے پایا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں، یعنی بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی خاص وظیفہ آپ سماعت کر لیں، وہ یہ ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر سورہ مریم پوری پڑھیں، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین 101 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ جمعہ کے دن روزہ رکھیں اور افطار کے وقت 7 مرتبہ یا مصورو پڑھیں اور پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پی لیں۔
اس عمل کو کم از کم 3 ماہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تبارک و تعالی اس مقدس یہ جو کلمات ہیں ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ضرور اللہ تبارک و تعالی کرم کرے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں کہ ایک اور محترمہ بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے میری، مگر سسرال میں حالات بہت خراب تھے۔ شوہر اور ساس ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ طلاق ہونے والی تھی۔ تب کسی نے انہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 28 یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھنے کا مشورہ دیا، اور دعا وہ کون سی ہے آپ بھی سماعت کر لیں۔ وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ روزانہ یہ دعا پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے، شور میں نرمی آنے لگی، سسرال میں برکت آ گئی، اور ان کی شادی جو ہے وہ یعنی طلاق ہونے سے ٹوٹنے سے بچ گئی۔ دیکھیں، جب انسان بے بس ہو جائے تو دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ بعض اوقات ہماری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، مگر دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یعنی کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، دین اسلام کی سنہری تعلیمات، ان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اور خاص کر یہ جو کلمات مقدسہ ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، اور ان کو تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انسان کی مشکلات وہ آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے یہ بہنیں کتنی مشکلات کا شکار تھیں کہ شادی نہیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے وظیفہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، ان کی اچھے خاندان میں شادی ہو گئی اور بہترین ہم سفر ملا۔ اسی طریقے سے ایک بہن اور ایک بھائی جو ایک جوڑا تھا، وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا، لیکن انہوں نے دعا کے ذریعے اور اس وظیفے کے ذریعے جو ہے نا وہ کرم یہ وظیفہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے ان پر کرم کیا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔